ان کی ایک بڑی دردناک کہانی ہے. میرے تو رونٹے کھڑے ہو گئے. اس حادثے میں ان کی دونوں ٹانگیں کٹ گئیں. اس حادثے کے اندر ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا. جب ان کا یہ معاملہ ہوا, جب ڈاکٹر نے علاج کے لیے کہا, تب یہ پروستھیٹک لمب جو ہوتا ہے وہ ان کو لگنا تھا, تو وہ اس وقت 92,000 درہم کا تھا. ان کو ان کے دوستوں نے ایڈوائز دی کہ آپ اپیل کر لیں, زکوٰۃ کی یا صدقے کی اپیل کر لیں. کیا آپ کی کہانی ہے ذرا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر شبیر اکرام آپ سے مخاطب ہوں. آج میں دبئی سے لاہور جا رہا تھا, تو آج میری ملاقات ایک بڑی انٹرسٹنگ پرسنالٹی کے ساتھ ہوئی. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان جو ہے اللہ پہ توکل کرے, تقوی اختیار کرے. یہی جو ہے نا ایک واحد ذریعہ ہے دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی سمیٹنے کا. عرفان بھائی کا میں مختصر تعارف کراؤں. دبئی کے اندر جو ہے یہ لوہے کا کام کرتے ہیں. پاکستان کے اندر یہ ایکسپورٹ کرتے ہیں لوہا, اور ان کی ایک بڑی دردناک کہانی ہے. اور حقیقتاً جب ان سے گفتگو کا آغاز ہوا تو میرے تو رونٹے کھڑے ہو گئے, اور میں سمجھتا ہوں ایسی کیفیت تھی کہ سمجھ لیں ایمان کو تازہ کر دیا ان کی جو ایک سٹوری نے مجھے, کہ یار ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے, دنیا کے اندر ہر نعمت دی ہے, اس کے باوجود ہم لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں, اور ہر وہ عمل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بنے. ہم لوگ نمازیں ٹائم پہ نہیں پڑھتے, ہم لوگ لوگوں سے منفی رویہ اختیار کری بیٹھے ہیں, ہم لوگ بغض بھی رکھتے ہیں, کینہ بھی رکھتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ حسد بھی کرتے ہیں. میں صرف یہ بتاتا چلوں کہ عرفان بھائی ایک شخص ہیں جن کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا آج سے کوئی 3 سال پہلے. اس حادثے میں ان کی دونوں ٹانگیں کٹ گئیں. اس حادثے کے اندر ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا. اس کے باوجود جب ہم یہاں بیٹھے بات کر رہے تھے تو عرفان بھائی کے زبان پہ شکر کے کلمات تھے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا میرے پہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان میرا لیا ہے, میرے کسی کو ورکر کا نہیں لیا, میرے کسی ساتھی کا نہیں لیا. تو میں اب عرفان بھائی سے ان کی کہانی پوچھوں گا. عرفان بھائی کیا آپ کی کہانی ہے, ذرا میں آپ کی کہانی آپ کی اجازت سے اپنی سوشل میڈیا آڈینس کو بھی شیئر کرنا چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہوا ہے میں اللہ کا بڑا احسان ماندوں, اور میں یہ کہتا ہوں کہ مثال دیتا ہوں لوگوں کو کہ الحمدللہ کہ میری دونوں ٹانگیں اور ایک ہاتھ نہ ہونے کی وجہ سے میرے پاس عذر بھی ہے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھوں تو اللہ میری قبول کرے گا. لیکن مجھے میرے رب کی محبت جو ہے نا وہ گھر میں نماز نہیں پڑھنے دیتی. مجھے میرا رب کی محبت جو ہے نا وہ 5 ٹائم الحمدللہ کہ مسجد میں جانے پر مجبور کرتی ہے. میں اللہ کی رحمت اور مالک کے فضل سے 5 ٹائم مسجد میں نماز پڑھتا ہوں, اور ایک بھی بعد جماعت پڑھتا ہوں. تھوڑا سا بتائیں آپ سے یہ حادثہ کس طرح پیش آیا, اس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے, اس کے بعد زندگی میں کیا چینجز ہیں؟ میں اس سے پہلے بھی لوہے کا کام کرتا تھا اور الحمدللہ دبئی میں کرتا تھا, اور یہ میرے اوپر لفٹر گرا تھا, ہاتھ اوپر کیا, ہاتھ کٹ کے وہ گیا, دونوں ٹانگیں بھی کٹ گئیں. لیکن الحمدللہ کہ میں آج تک کسی سے نہ بھیک مانگی, اللہ نے مجھ سے نہ کسی سے بھیک منگوائی ہے, اور اللہ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق اس سے بھی زیادہ دی ہے. اتنی اللہ نے توفیق دی ہے کہ اللہ نے مجھ سے پتہ نہیں نیکی کے کام لینے تھے اس لیے زندہ رکھا, اللہ نے مجھے معافی کا موقع دینا تھا. کبھی اللہ تعالیٰ سے آپ نے شکوہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے رب سے مجھے کوئی شکوہ ہے ہی نہیں, میرے رب سے مجھے کوئی شکوہ ہے ہی نہیں. اللہ نے جس حال میں مجھے رکھا ہوا ہے میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے یہ آزمائش مجھ سے لی اور مجھے استقامت عطا فرمائی. میں اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں. میں اپنے رب سے راضی ہوں. رضیت باللہ جو اپنے رب پر راضی, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر راضی, اور دین اسلام پر راضی, تو اللہ اس کو جنت دے گا. میں اپنے رب سے کہتا ہوں کہ اللہ میں تیری یہ سب چیزوں سے راضی, تو مجھ سے راضی ہو جا. تو کیا پیغام کیا دینا چاہیں گے ان لوگوں پہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا, صحت کی نعمت سے, صحت کی نعمت, ایک جو 2 ہاتھ جس انسان کے پاس ہیں, 2 پاؤں ہیں, پھر بھی وہ نماز سے غافل ہے, اپنی صحت کو برے کاموں میں استعمال کرتا ہے, مسجد میں جانے کا عذر پیش کرتا ہے کہ مسجد دور ہے, ان لوگوں کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اے لوگو, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کی نمازیں درست نکل آئی نا قیامت والے دن, تو اللہ اس کے سارے اعمال درست کر دے گا. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں. نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. جب مجھے اس کام کے بعد ہوش آئی تھی تو پہلا سوال میں نے اپنی وائف سے یہی کیا تھا کہ مجھے نماز پڑھا دو, تو وہ کہنے لگی کہ کیسے پڑھا دوں. میں نے کہا مجھے تیمم کرا کے پڑھا دو. تو الحمدللہ کہ مجھے اللہ نے استقامت دی, اور میں اللہ کی رحمت اور مالک کے فضل سے 5 ٹائم اللہ کے گھر میں جا کے نماز پڑھتا ہوں. میرے بچے لے جاتے ہیں, میں ٹانگیں لگا کے ڈسیبل چلا جاتا ہوں. مجھے الحمدللہ کہ بڑا
اللہ کا فضل ہے کہ میں اللہ کے گھر میں اس آزمائش کے بعد جب آپ نے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، تم تقوی اختیار کرو تمہارے لیے راستے ہیں. تو اس آزمائش کے بعد کیا آپ نے تقوی اختیار کرنے کی مزید کوشش کی، اللہ کو راضی کرنے کی مزید کوشش کی؟ کیا یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق بھی کشادہ کیا اس حادثے کے بعد؟ الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا شکر ہے. اللہ کی رحمت سے اللہ نے مجھے اور استقامت دین میں تقوی اور ہدایت اللہ نے مجھے بہت دی الحمدللہ. اور رزق میں کشادگی بھی؟ رزق مجھے اللہ نے اتنا دیا. لوگوں میں آپ کو رزق کے بارے میں صرف ایک چیز کہہ دیتا ہوں کہ جس نے میری زندگی بدل دی وہ اللہ کے قرآن کی آیت ہے الطلاق کی سورہ نمبر الطلاق کی آیت نمبر یہی آیت ہے. اللہ میں جب سے یہ آیت پڑھ رہا ہوں اللہ نے میرے ایسے دن بدلے ہیں کہ جب میں پاکستان سے آیا تھا تو 8 لاکھ کا بائک کا قرضہ ہی تھا، آج کروڑوں میں ہوں الحمدللہ، کروڑوں میں ہوں اللہ کی رحمت سے. تو اب مطلب آپ دبئی کے اندر سیٹلڈ ہیں اور الحمدللہ میرے بچے بھی ہیں، وہ بھی ادھر ہیں، حفظ کرتے ہیں. 4 بچے ہیں میرے، وہ سب کے سب حفظ کرتے ہیں. اور اللہ نے دین کے بارے میں آپ سے سوال کرنا ہے، دنیاوی تعلیم کا سوال نہیں اللہ نے کرنا، صرف دین کا پوچھنا ہے. کل آپ کے بچوں نے آپ کا گریبان نہیں پکڑا ہو، وہ نہیں کہے کہ اللہ ہم کو اس نے تعلیم نہیں دلوائی. میں الحمدللہ کہ میں اپنے بچوں کو حفظ کروا رہا ہوں اور اللہ کی راہ کے لیے وقف کیے ہوئے میں نے. جی ناظرین، میں اصل میں اپنے تمام لوگوں کو، کیونکہ میں یہ بات بڑی زیادہ لوگوں کو تلقین کرتا ہوں اس بارے میں کہ تقوی اختیار کرنے کی کوشش کریں. ہم ظاہری بات ہے پرفیکشن تو نہیں اچیو کر سکتے، اللہ کو مکمل طور پہ تو راضی نہیں ہم کر سکتے، کوشش ہی کر سکتے ہیں کہ رب ہم سے راضی ہو جائے. لیکن یہ ایک بڑی انسپائرنگ سٹوری ہے عرفان بھائی کی، جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کے 2 پاؤں لے لیے، جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کا 1 ہاتھ لے لیا، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہیں. اپنے زندگی کے تمام تر امور دین کے اوپر رہتے ہوئے جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں کمی نہیں کی، صرف رب پہ تقویٰ تھا، توکل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے رزق بھی کشادہ کر دیا. پہلے سے زیادہ خوشحال ہے، پہلے سے زیادہ مطمئن ہے، راحت ہے، امن ہے، سکون ہے. گھر کے اندر بھی ماشاءاللہ بڑا کہتے ہیں کہ راحتیں ہیں. 4 بچے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ دے دیے، میں ان کو حفظ کروا رہے ہیں. اور ایک بڑی انسپائرنگ سٹوری ہے یہ مطلب ان کی شکل پہ بھی ایک بڑی روحانیت ہے اور ایک بڑا اطمینان بخش جو ہے نا ایک تاثرات یہ پیش کر رہے ہیں. میں آخر پر یہ آپ لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی اللہ آپ کو رزق دے اس میں سے اللہ کا حصہ لازم نکالیں. سب سے پہلے اللہ کا حصہ نکالیں، اس کے بعد اللہ آپ کو جو برکات دے گا، اللہ جو چیزیں دے گا، اور وہ جو اللہ نے مجھے مال دیا ہوا ہے نا اس میں مساکین کی بھی مدد کرتا ہوں، غرباء کی کرتا ہوں، یتیماں کی بھی کرتا ہوں، اور لوگ کینسر والے جو ہیں ان کا علاج بھی کرواتا ہوں. یہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ چاہتے ہیں رزق کشادہ ہو جائے ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ غریب کہ وہ اللہ کے ساتھ تجارت کریں، وہ اللہ کے ساتھ جو کمائی کریں اس میں سے اللہ کا حصہ سب سے پہلے نکالیں. ویسے ایک بات ہے، آزمائش سے پہلے آپ کے فائنینشیل حالات کیسے تھے اور اب کیسے ہیں؟ الحمدللہ پہلے بھی ٹھیک تھے الحمدللہ، اور اس کے بعد اللہ نے اتنے اچھے کار دیے ہیں کہ کسی کا محتاج نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنا محتاج رکھا ہے، تو اللہ نے اس سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ بہتر کر دی الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. اللہ ابھی عرفان مجھے یہ بھی بتا رہے تھے کہ جب ان کا یہ معاملہ ہوا، جب ڈاکٹر نے علاج کے لیے کہا، تب یہ پروستھیٹک لمب جو ہوتا ہے وہ ان کو لگنا تھا، تو وہ اس وقت 92,000 درہم کا تھا. ان کو ان کے دوستوں نے ایڈوائز دی کہ آپ اپیل کر لیں، زکوٰۃ کی یا صدقے کی اپیل کر لیں. انہوں نے کہا میں نے اللہ سے دعا کی اللہ تعالیٰ اس ہاتھ کو دینے والا بنا، کبھی زندگی میں لینے والا نہ بنا. میں نے کسی کے ہاتھ نہیں پھیلانے. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے وسائل پیدا کیے، ایسی رحمتوں کا نزول کیا. یہ جو پاکستانی 2.25 لاکھ روپے کا جو ہے وہ انہیں لمب خود بھی لگوایا اور اب لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں. بلکہ یہ آفر دی ہوئی ہے انہوں نے اپنے علاقے میں کہ اگر کوئی چاہتا ہے پروستھیٹک لمب لگوانا، کوئی اگر اس نعمت سے محروم ہے ہاتھ پاؤں کی، تو میں اس کا مفت علاج کرواؤں گا. اللہ کو جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ اس نیک کام میں آپ کی مدد کرے. رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، قدرت اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہی رزاق ہے، وہی چیز عطا کرنے پہ قادر ہے. لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اللہ راضی ہے اگر ان سے ہے تو ان کا رزق کشادہ ہے. بے شک ان کے پاس 2 پاؤں نہیں ہے، 1 ہاتھ نہیں ہے، اس کے باوجود ہی از ویری مچ سیٹسفائڈ. اور رزق کے اندر بھی ان کی کشادگی ہے کیونکہ رب کو مطمئن کرنے کی، رب کو راضی کرنے کی کوششوں میں لگے رہے ہیں. ان سے اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت چھینی ہے تو انہیں کفر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کی، اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت نہیں کی ہے یا دین سے دور نہیں ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش ڈالی، اللہ کے مزید قریب ہو گئے. تو باقی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین اسلام کے اوپر مکمل طور پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی زندگی میں کفر کا مرتکب نہ کروائے.
اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے اوپر مکمل طور پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ڈاکٹر شبیل اکرام کو یاد دیں. انشاءاللہ دوبارہ ایک ایسی انسپائرنگ اسٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.